کیا حال ہے؟ دوائی لینی ہے؟ نکی نکی گلا تو نا لینا تو کوئی پارٹی کا اسٹارٹ کریں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کا کیس زیر التوا تھا۔ فاروق حبیب اور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پاکستان کی عوام کا کیس لے کر پیش ہوئے ہیں۔ کیس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے توسط سے ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور خاتون اول جو ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان کی پوری عوام اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وزیر اعظم پاکستان اور ان کی اہلیہ کو اس وبا سے شفا ملے اور صحت یاب ہو کر پاکستان کی باغ دور دوبارہ سے سنبھالیں۔ اس کے بعد ہم اس کیس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ 3 مارچ کو کیا ہوا ہے۔ 3 مارچ کو پاکستان کی جو عوام ہے اس کا اعتماد چوری ہوا تھا۔ 3 مارچ کو پاکستان کے نظام عدل جو ہے اس کی دیواروں کو ہلایا گیا تھا۔ 3 مارچ کو پاکستان کا جو آئین ہے اس کو جھنجھوڑا گیا تھا۔ پاکستان کا جو قانون ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ 3 مارچ کو جو ایوان بالا ہے، جو پارلیمان ہے، جو عوام کا اعتماد ہے، اس کی ساکھ کو مجروح کیا گیا تھا۔ پارلیمان کی توقیر کو مجروح کیا گیا تھا۔ پارلیمان کے منصب کو گرایا گیا تھا۔ اور کس نے گرایا تھا؟ اور عوام نے دیکھا ہے کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جو توشہ خانہ کیس میں نامزد ہیں اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی جو خود ممبران پارلیمنٹ ہیں، دونوں نے مل کر پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا، پاکستان کی عوام کے اعتماد کو چوری کیا، اور اس وجہ سے ہم اس کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے لے کے آئے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یوسف رضا گیلانی پاکستان کے ایوان بالا کے چیئرمین سینٹ نہیں بنے، لیکن پھر بھی ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس کیس کو کیوں آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ کرپشن اور ایمانداری کی جنگ ہے، یہ جھوٹ اور سچائی کی جنگ ہے۔ اور ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہم عوام کا اعتماد ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب جب ایوان بالا کے اندر یا پارلیمان کے اندر چوری کا عنصر آئے، اس کے اندر ایسے لوگ آنے کی کوشش کریں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں، جو آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جو قانون توڑتے ہیں، تو ہم ان کے پارلیمان میں آنے کے اندر رکاوٹ بنے۔ آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے امینڈڈ پٹیشن ان کے سامنے پیش کی، ہم نے ان سے دوبارہ استدعا کی۔ اور کیا استدعا کی؟ کہ آپ کو اعلیٰ عدالت نے اپنے تحریر نامے میں کہا تھا، واضح طور پر کہا تھا کہ آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے، آرٹیکل 218(3) کے مطابق آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کے انتخابی عمل کے اندر شفافیت لے کر آئیں، آپ انشور کریں کہ قانون نہ توڑا جائے،
آپ انشور کریں کہ کرپشن نہ ہو. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کا احترام کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں فیل ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو نہیں روکا. 2 مارچ کو علی حیدر گیلانی نے اعتراف جرم کیا. کسی بھی مہذب ڈیموکریسی کے اندر، کسی بھی مہذب جمہوریت کے اندر، اگر ایک ممبران پارلیمنٹ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہے کہ ہاں میں نے یہ ویڈیوز کے اندر جو پیشکش ہوئی یہ میں نے کی تھی، ہاں میں ہی وہ فرد واحد ہوں جس نے کرپشن کو آگے بڑھایا، میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا، میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بوئی لگائی، تو کسی بھی مہذب جمہوریت کے اندر آئینی ادارہ اپنا رول ادا کرتا، آئینی ادارہ اپنا استحقاق استعمال کرتا، اور آئینی ادارہ ایسے ممبران پارلیمنٹ کو نااہل کرتا. آئینی ادارہ اس کے والد کو، یوسف رضا گیلانی کو، جو اس کے اس عمل سے مستفید ہوئے، ان کو بھی ایوان بالا کا کینڈیڈیٹ نہ بننے دیتا. لیکن افسوسناک ہے کہ الیکشن کمیشن کی خاموشی ہے. افسوسناک ہے کہ آئینی ادارہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہا. اعلیٰ عدالت کی ایک ججمنٹ کہتی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کو آنیسٹلی، جسٹلی اینڈ فیئرلی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا عنصر، ایسا لگنا چاہیے پاکستان کی عوام کو کہ وہ الیکشن شفاف ہوا ہے. کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی ذی شعور شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ 3 مارچ کو پاکستان کا جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ شفاف طریقے سے ہوا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوئی؟ کیا ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آئین کو توڑا نہیں گیا؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں؟ ایسا پاکستان کے اندر کوئی شخص نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایوان بالا کے اندر ایک نااہل شخص جس نے عوام کا اعتماد چوری کیا ہے اب سینیٹر بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو باور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو، ان کے سپورٹرز کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہمیں تلقین کی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ سر اٹھا کر جیو، حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو. یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کون ہے. اگر آپ کے سامنے ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے اپنے آپ کو ایک بہت معتبر سیاستدان بنا لیا ہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جو عوام کو دکھاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری کا فلسفہ میں آگے بڑھا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچ پر ہیں، تو عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ عوام کا اعتماد آگے بڑھائیے، آپ سچائی کو آگے بڑھائیے، اور آج ہم یہی کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی اب چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے، لیکن ہم سچ کے ساتھ ہیں. ہم دلائل پیش کریں گے، ہم اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے اوپر اوتھ لے کر آئے ہیں. ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم ضرور ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشنز ایکٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 218(3) ہے. آپ اپنا آئینی استحقاق استعمال کیجئے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں دیر ہوتی ہے، اگر یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی نااہل نہیں ہوتے تو پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. پاکستان کے الیکشن کے پروسیس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. پاکستان کا ایوان، اس کی توقیر کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. آپ ہی عوام کے ووٹ کے محافظ ہیں. آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے. جس قانون کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ قانون پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ نے بنایا ہے. ہماری آپ سے استدعا ہے کہ اس فیصلے میں دیر نہ کیجیے.
اس کیس کو جلدی آگے بڑھائیے. پاکستان کی عوام کے اندر تشویش ہے, پاکستان کی عوام مایوس ہے, پاکستان کی عوام کے اندر غصہ ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرد جس کے پاس پیسہ ہے, جو طاقتور ہے, وہ پیسہ اور اپنی طاقت کو استعمال کر کے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. آپ یہ نہ ہونے دیجئے. آپ آئینی ادارہ ہیں, آپ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے, آپ ایک بہت بڑا ادارہ ہیں, آپ کے پاس بہت وائڈ پاورز ہیں. تو آج پیش ہوئے ہیں, آج امینڈڈ پٹیشن کو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور جیسے ہی اس کی ہیئرنگ ہوگی ہم اپنے تفصیلاً دلائل قانونی اور آئینی پیش کریں گے, اور یہی توقع کریں گے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے. اس سینٹ الیکشن کو بھی وائڈ قرار دیا جائے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکا NS-75 میں یہ کر چکے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو سیکشن 9(1) کو آگے بڑھا کر ہم اپنا استحقاق استعمال کر کر کسی بھی لالسنس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑی لالسنس کیا ہوئی کہ سابق نااہل وزیر اعظم کے بیٹے نے دن دہاڑے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بولیاں لگائیں. اس سے بڑی قانون کو توڑنا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ممبران پارلیمنٹ نے دوسرے ممبران پارلیمنٹ کو سکھایا کہ ووٹ کو کیسے خراب کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہارا ریٹ 5 سے 10 کروڑ میں طے کروں گا. اب اگر یہ پاکستان کے الیکشن لاز کو, یہ عمل پاکستان کے الیکشن لاز آئین کو نہیں توڑتا تو پھر کیا عمل توڑتا ہے؟ تو خدا را اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کیجئے, خدا را قانون کو استعمال کیجئے, اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو انصاف دیجئے. شکریہ. جو امینڈڈ پٹیشن ہے اس کا بتا دیں. دیکھیں, جو واردات علی حیدر گیلانی نے ڈالی ہے یوسف رضا گیلانی کے بحاف کے اوپر, جو ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی, جو برائبری دینے کی کوشش کی گئی, جس انداز سے ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا, اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور علی حیدر گیلانی کا اس ویڈیو کے اندر موجود ہونے کا اعتراف جرم بھی موجود ہے. اور الیکشن کمیشن اس کے ثبوتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا, نہ ان ثبوتوں کو ہم نظر انداز ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ اس کیس کو مثال بنائیں, علی حیدر گیلانی اور یوسف رضا گیلانی دونوں کو نااہل کریں, تاکہ آئندہ سینٹ کے انتخابات کے اندر کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ خرید و فروخت کا بازار گرم کرے, وہ ضمیروں کی سوداگری کی منڈیاں لگائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موقع کے اوپر یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ ان کو نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. ڈے 1 سے وزیر اعظم عمران خان کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنے کے حوالے سے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی بات کرتے رہے, جس کی مخالفت پیپلز پارٹی, نون لیگ اور PDM میں شامل تمام جماعتیں کرتی رہی ہیں. اس کا ثبوت واضح طور پہ آ گیا کہ یہ کیوں کرپٹ پریکٹسز کی محافظ بنی ہوئی تھیں, یہ کیوں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی مخالفت کر رہے تھے. کیونکہ انہوں نے 180 ووٹوں والی جماعت کو 160 164 ووٹ دلوانے تھے, اور 160 والی جماعت نے 169 ووٹ لینے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر ان کے اپنے جو سینٹ کے انتخابات, چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہوا, اس کے اندر سامنے آ گیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے خرید و فروخت کا بازار گرم کیا, اس کی وجہ سے ان کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے, اور آپس میں ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی شروع ہوئی ہے. ایک نے ٹانگ توڑ دی, ایک نے بازو توڑ دی, اور PDM آپس میں لڑ رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا جو ایجنڈا تھا وہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے تھا. اور آج الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی امینڈڈ پٹیشن بھی فائل کی ہے, اور آج ان کے وکلا وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, لمبی لمبی تاریخیں مانگی جا رہی ہیں. ہم آپ کو تاریخوں کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے.
ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. یہ اخلاقیات کے علاوہ قانونی کیس بھی بہت تگڑا ہے, اور قانون کے اوپر الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں بھی عمل درآمد کروایا سیکشن 9 کے تحت. یہاں بھی سیکشن 9 کے تحت ان کے پاس پاورز ہیں, عمل درآمد کریں اور ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال بنائیں تاکہ یہ خرید و فروخت کا راستہ رک سکے. فاروق صاحب یہ بتائیں جو آج امینڈڈ پٹیشن ہے وہ کس کے بارے میں ہے, وہ ذرا اس کے بارے میں. دیکھیں امینڈیڈ پٹیشن جو ہے, ہمارا کیس اپنی جگہ کے اوپر وہی موجود ہے, ہم نے ویڈیوز وہی موجود ہیں. ڈسکوالیفیکیشن ہم یسر رضا گیلانی کی, رسپونڈنٹ نمبر 1 کی علی حیدر گیلانی کی, وہ ہم سیکھ کر رہے ہیں. یہ ہماری استدعا ہے, اور ہم نے پرفارما رسپونڈنٹس جو ہمارے ایم این ایز جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا, جنہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ یہ اس انداز سے خرید و فروخت کر رہے ہیں, اس انداز سے انہوں نے ریٹ نکالے ہوئے ہیں, اور اس انداز سے انہوں نے ضمیروں کی سوداگری کی منڈی لگائی ہوئی ہے. ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کسی صورت الیکشن جو ہے وہ خلاف نہیں آئے گا, فیصلہ خلاف نہیں آئے گا. الیکشن کمشنر اور ان کے سارے ممبران آپ کے پارٹی اور اپوزیشن کے مشاورت سے آئے ہیں, آخر کیا ہو گیا ہے کہ آپ آج ان پر بھائی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بھی آئینی ذمہ داری تھی, وہ ہم نے پوری کی. اب جو آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر, چیف الیکشن کمشنر پر یا ان کے ممبران پر ہے, وہ آپ نے اور میں نے تو نہیں پوری کرنی, وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. اور اس قانون موجود ہے, اس قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے. ہم کہتے ہیں یہ قانون جو ہے یہ کتابوں میں نہ رکھیں, اس قانون کے اوپر عمل درآمد کریں. 167 الیکشن ایکٹ پہ عمل درآمد کریں جو کرپٹ پریکٹسز کی بات کرتا ہے, 168 کی بات کریں جو برائبری کی بات کرتا ہے, 170 کی بات کریں جو بات کرتا ہے کسی کو انڈیوس نہیں کیا جا سکتا, 156 کی بات کریں. سیکشن 9 کے تحت آپ پاورز استعمال کر چکے ہیں, لامحدود پاورز ہیں, وہ پاورز الیکشن کمیشن نے استعمال کرنی ہے. آج جو عوام چاہ رہی ہے, جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, جو ویڈیوز چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ حاصل کرنے والے لوگوں کو کس انداز سے اراکین اسمبلی کو انہوں نے خریدا ہے, کس انداز سے جمہوری نظام کو انہوں نے اپنے پیسوں کے ذریعے آلودہ کیا ہے, اس کے اوپر اب اس آلودگی کو صاف کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور ان ممبران کو کب نکالیں گے جو آپ کے اپنے پارٹی کے؟ انہوں نے تو دیکھیں وہ تو ایکسپوز کرنے والوں میں شامل, اور وہ ایفیڈیوٹ دے دیا, وہ سامنے بھی آ جائیں گے.